جمعۃ المبارک کے اہم ترین کاموں میں سے ایک کام ہے جمعہ کی نماز کے لیے جو خطبہ ہوتا ہے اسے سننا۔ حضرت سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاضر رہو خطبہ کے وقت اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا، اگرچہ وہ یعنی مسلمان جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ تو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ دار ہوگا تو وہ جنت میں تو ضرور جائے گا۔ اسی طرح جب مسلمان ہو گیا، جمعہ کا دن آئے تو وہ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے کہ جو جتنا امام کے قریب ہوگا گویا وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اتنی زیادہ رغبت رکھ رہا ہے، اور جو جتنی زیادہ رغبت رکھ کے عبادت الہی کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو وہ جنت کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ تو جتنا دور ہوگا وہ اتنا جنت سے گویا کہ دور ہوگا۔ تو بعض لوگ آتے ہیں وہ پیچھے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم سلام پھرے تو ہم جو ہے وہ جلدی جلدی باہر نکل سکیں تاکہ ہمیں باہر نکلنے میں جمعہ کی نماز کے بعد آسانی ہو، اس وجہ سے وہ معاذ اللہ پیچھے بیٹھتے ہیں۔ تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا یہ عمل ان کو جنت میں بھی جانے کے حوالے سے پیچھے کر رہا ہے، لہٰذا انہیں آگے آگے بیٹھنا چاہیے۔ جو جمعہ کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو بوجھ اٹھائے، اور اس وقت جو کوئی اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ چپ رہو تو اسے جمعہ کا ثواب نہ ملے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ جب خطبہ جمعہ شروع ہو جائے نا تو پھر خاموشی فرض ہے، خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ ہم نے اس وقت کسی کو یہ بھی نہیں کہنا چپ ہو جاؤ بھائی، چپ ہو جاؤ، آواز نہ آئے، یا بچوں کو بھی چپ نہیں کروانا۔ جب خطبہ شروع ہو جائے تو پھر سارے کام کاج روک کر مسجد میں جہاں تک پہنچے وہیں بیٹھ کر خطبہ سنا جائے گا، اور خطبہ خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ اور جو امام خطبہ دے رہا ہے اور اس وقت وہ کلام کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کی مثال گدھے جیسی ہے جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، یعنی بوجھ اٹھانے والے گدھے کی مثل ہے۔ اسی طرح یہاں تک حدیث پاک میں حکم دیا گیا کہ کسی کو چپ رہنے کا بھی نہ کہا جائے۔ اگر کوئی چپ رہنے کے لیے بھی خطبہ کے دوران بولتا ہے تو ایسے شخص کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح خطبہ جمعہ کے حوالے سے مزید ہمیں کیا سوچنا ہے، وہ ہے کہ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، یعنی مثال کے طور پر نماز میں ہم کھانا کھا سکتے ہیں نہیں، سلام کر سکتے ہیں کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو نماز میں حرام ہیں یہ ساری چیزیں خطبہ کے دوران کرنا بھی حرام ہے۔ تو خطبہ کے دوران کوئی چیز کھائی پی نہیں جائے گی، خطبہ کے دوران نہ کسی کو سلام کریں گے اور نہ ہی کسی کے سلام کیے کا جواب وغیرہ دیں گے۔ تو خطبہ کی حالت میں یہ کام حرام ہے، یہاں تک کہ نیکی کی دعوت دینا، یعنی کہ کسی کو یہ کہنا کہ خاموش ہو جاؤ یا گردنیں پھیلا کر آگے نہ جاؤ، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں، خطیب جو ہے جو خطبہ دے رہا ہے، چونکہ اس کو بولنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ خطبہ بھی بول کر ہی دے رہا ہے، تو اس روز میں جو خطیب ہے وہ نیکی کی دعوت دے سکتا ہے۔ جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین جتنے بھی موجود ہیں ان پر سننا فرض ہے اور چپ رہنا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبے کی آواز ان تک نہیں پہنچ رہی، انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تک تو آواز ہی نہیں آ رہی، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو ان تک بھی خاموشی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، البتہ زبان سے بولنا یا نیکی کی دعوت دینا بھی جائز نہیں ہے۔ خطبے کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی آتا ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود پڑھیں، زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں۔ یوں ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذکر خیر کے وقت جو ہے وہ سامعین یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ زبان سے نہیں کہہ سکتے، اس کی بھی انہیں اجازت نہیں ہے۔ تو خطبہ چاہے جمعہ کا ہو، خطبہ چاہے نکاح کا ہو، خطبہ چاہے عیدین کا ہو، تو ان سب کا سننا واجب ہے، ان سب کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے گا۔
لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خطیب جب خطبہ دے تو پھر ہم خاموشی کے ساتھ سنیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اور دیگر علماء کرام نے اور حدیث طیبہ میں جو خطبے کے حوالے سے مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں، کچھ شرعی مسائل ہیں، انشاءاللہ اب ہم سنتے ہیں۔ 7 مدنی پھول، 7 مسئلے جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ یہ بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ آپ کے بہت کام آنے والی چیز ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگیں اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ الامان الحفیظ۔ تو خطبہ کے دوران لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگنی، بلکہ جہاں جگہ ملی ہے وہاں پر جا کر خاموشی سے بیٹھ جائیں گے۔ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یہ سنت صحابہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تو خطبہ دیتے تھے نا، صحابہ کرام علیہ رضوان جس صف میں جہاں بھی بیٹھے ہوتے تھے تو وہ خطیب کی طرف منہ کر لیتے تھے۔ ہمارے عموماً یہاں یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں سارے قبلہ رو ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں اور امام کا جو چہرہ ہے وہ قبلہ کے اپوزٹ ہوتا ہے، تو جو سامنے ہیں وہ تو امام کی طرف منہ کر رہے ہیں اور قبلہ کی طرف بھی ہو گیا۔ البتہ جو صفوں کے کنارے میں بیٹھے ہیں ان کے لیے سنت صحابہ یہ ہے کہ وہ خطیب کی طرف رخ کریں گے، اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ نہیں کریں گے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ دوزانوں بیٹھ کر، یعنی جس طرح تحیات میں ہم نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر خطبہ سنیں۔ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے اور دوسرے میں زانوں پر یعنی گھٹنوں کے قریب کر کے جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھے تو انشاءاللہ ضرور اس شخص کو 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے، تو زبان سے ہم نے اس وقت درود نہیں پڑھنا۔ در مختار میں ہے کہ خطبہ میں کھانا پینا، کلام کرنا، گرچہ سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا، یہ سارے کام حرام ہیں۔ خطبے کے وقت خاموشی کے ساتھ صرف خطبہ سنا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بحالت خطبہ چلنا حرام ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر چل چل کر مسجد کے اندر احاطے میں جہاں آگے ان کی صف میں جگہ مخصوص ہوتی ہے تو وہاں جا کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب خطبہ ہو تو پھر چلنا حرام ہے۔ یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تھا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے، کہ آگے بڑھے گا تو یہ عمل ہے اور خطبہ کی حالت میں کوئی بھی عمل روا یعنی جائز نہیں ہے۔ تو جہاں پر اسے جگہ ملی ہے وہیں پر بیٹھ کر خطبہ خاموشی کے ساتھ سننا اس پر فرض ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ خطبہ میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے، تو خطبہ میں ہم گردن ادھر ادھر نہیں پھیریں گے بلکہ کامل توجہ کے ساتھ خطبہ سنا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ خطبے کے حوالے سے بہت ضروری مسائل تھے۔ ان میں سے اگر کچھ مسئلے آپ کے کام آئے ہیں یا آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان مسائل پر عمل نہیں کر رہے تو ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کریں اور صدقہ جاریہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔